ماشاءاللہ یہ تھے آزاد کشمیر نیلم سے آئے ہوئے آج کے نعت خوان مہمان مولانا عبدالرحمن بٹ صاحب بڑے خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ ہمیں وقت کا بھی احساس ہے اور اس کانفرنس کے اندر بے شمار علماء کرام تشریف فرما ہے، تو وقت چونکہ مختصر ہے اور سب کو وقت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو ہماری 23ویں کتاب انقلاب کانفرنس میں یہاں تشریف لائے اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب نے بیان فرمایا، تشریف لے گئے۔ حضرت استاذ محترم کمرے کے اندر تشریف فرمائیں، کچھ دیر کے بعد تشریف لے آئیں گے، اور دیگر علماء کرام حضرت قاری شاہ حسین صاحب، جس طرح قاضی صاحب کہہ رہے تھے نابینا حافظ، ان کی آنکھیں نہیں ہے لیکن دارالقرآن میں مدرس ہے۔ یہاں ہمارے ہاں گزشتہ کئی عرصہ سے رمضان مبارک میں 3 رات میں ختم القرآن محفل شبینہ میں کرتے ہیں، تو قرآن کی برکت سے ملک پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سعودیہ گئے، وہاں قرآن کی وجہ سے ان کے لیے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوئے جہاں بادشاہ داخل ہوتے ہیں۔ تو اللہ اس کتاب کے ذریعے رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دستربندی حضرت کے بیان کے بعد اور حضرت استاذ محترم انشاءاللہ دعا فرمائیں گے اختتامی کلمات۔ تو اب میں دعوت دوں گا، اور اس سے پہلے بے شمار علماء کرام ہے یہاں پر۔ وفاق المدارس ضلع ایبٹ آباد کے مسئول حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، ان کے آنے کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس طرح مقامی علماء کرام تشریف فرما ہے، اور ہمارے اہل سنت والجماعت ضلع ایبٹ آباد کے ذمہ داران میں سے کئی حضرات تشریف فرما ہے، بالخصوص حاجی غلام مصطفیٰ خان صاحب، حاجی ایاز خان اور حاجی نواز خان صاحب، اسی طرح ضلع ایبٹ آباد تحصیل کے صدر حضرت مولانا عبداللہ عباسی صاحب اور ان کے ساتھ دیگر علماء کرام، اور اسی طرح کارکنان مہمان جتنے تشریف لائے ہیں، اور کئیوں کا نام میں نہیں لے سکا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو اب میں دعوت کے لیے دعوت دوں گا حضرت شیخ الحدیث مولانا خلیل الرحمن نعمانی صاحب، اور یہ علمی گھرانہ ہے، پوری عمر درس و تدریس میں ان کے بڑے بھائی جو ہیں جانی پہچانی شخصیت ہے جامعہ بن نوریہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب، ان کے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی شیخ الحدیث ہیں، یہ بھی۔ تو حضرت کو میں دعوت دوں گا کہ بہت خوشی ہوئی ہے ان اکابر کی زیارت، یہ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الہی مطلع انوار رحمت ساز جانمرا، الہی مطلع انوار رحمت ساز جانمرا، کلید مخزن انوار دلگرداں زبانمرا. معزز سامعین، آپ کے اس محلے میں، اس مسجد کے اندر پہلی بار آمد کا موقع ملا ہے. ہمارے حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ملاقات بار بار مختلف جگہوں میں ہوتی رہتی ہے. ان کے والد محترم ہمارے بڑے ہمدرد اور خیرخواہ تھے، اور جہاں ہم 18-19 سال تک رہے، اور جب تک وہ زندہ تھے تو ہر جنازے میں وہاں حاضری دیا کرتے تھے. جو کوئی علاقے میں فوت ہو جاتا علائی علاقے کا تو لازماً شرکت فرماتے. اس زمانے سے ان کے ساتھ شناخت اور تعارف، یہ دونوں چیزیں موجود تھیں. آپ کے ہاں ہم یہاں آ چکے ہیں مہمان، آپ لوگ ہیں میزبان. نہیں میں بیٹھنا ہوں. آپ لوگ ہیں میزبان، ہم یہاں آئے ہیں مہمان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو آدمی اللہ اور آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کا اکرام کر لے. اکرام ہمارے عرف کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر اکرام کا لفظ یہ صرف کھانے پینے اور چائے پلانے تک ہی محدود ہو گیا. شریعت کے اندر حدیث کے مفہوم اور معنی کی وسعت جہاں محدثین حضرات بیان فرماتے ہیں، جو شرح حدیث کے مشاق اور ماہر ہیں، انہوں نے اس کو وسعت دی ہے کہ اگر کوئی مہمان آیا ہے اور وہ مہمان آپ کے ساتھ کوئی معقول بات کرنا چاہتا ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس مہمان کی وہ بات سن لیں. یہ اس مہمان کا اکرام ہے. اور اگر وہ آپ سے مشورہ مانگنے آیا ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو مفید مشورہ دے دیں. اور اگر وہ آپ کو مفید مشورہ دینے کے لیے آیا ہوا ہے تو آپ اس کا مفید مشورہ لے لیں اور اس کی بات سن لیں. اور وہ آپ کے پاس اگر معذرت پیش کرنے آیا ہے تو آپ اس مہمان کی معذرت کو قبول کر لیں. اسی لیے ہمارے پرانے لوگ جتنے مروت والے ہوتے تو وہ بڑے بڑے فیصلے کسی آدمی کے کسی گھر جانے سے، معذرت کرنے سے معاف کر لیتے کہ یہ ہمارے گھر آیا ہوا ہے، لہٰذا اس آدمی کے سامنے ہم اس کو مسترد نہیں کر سکتے. مروت کا زمانہ تھا. ہماری آپ سے ایک درخواست ہے کہ چند منٹوں کی بات کریں گے، آپ یہ بات دعا تک مکمل سنیں، اور اس میں آپ کی طبیعت پہ کچھ چیز گرا بھی گزرے، آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ کو تکلیف یا اپنے ماتھے کے اوپر ترشی ظاہر نہیں کرنی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا تھا. میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں. قرآن مجید میں علماء طلباء غور کریں گے تو دو الفاظ ملیں گے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں. اور دوسرا لفظ ملے گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے. یہاں نزلنا ہے، ادھر انزلنا ہے. انزلنا کا معنی یہ ہے کہ سارا یکمشت اللہ رب العالمین نے اتار دیا.
لوح محفوظ کے اندر سے اتارا، بیت المعمور میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، رکھ دیا۔ یہ لیلۃ القدر کے رات میں ہوا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں، اور یکمشت 30 پارے قرآن مجید کے اترے ہیں۔ اور وہاں اس کی ترتیب بھی یہی ہے جیسے آپ کے یہاں قرآن مجید کی ترتیب ہے۔ آپ کے ہاں قرآن مجید میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے اور سب سے آخر میں سورۃ الناس ہے۔ اسی طرح لوح محفوظ کے اندر بھی سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورۃ النساء ہے، پھر سورۃ المائدہ ہے، اور اسی ترتیب سے جاتے جاتے آخر میں سورۃ الناس ہے۔ وہاں کی ترتیب اور یہاں کی ترتیب برابر ہے، لیکن اترنے کی ترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ نہیں ہے۔ قلب اطہر پر سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک یہ 5 آیتیں اتاری گئی۔ وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرہ میں 24ویں کی رات تھی، اور یہ ساری کتاب قرآن مجید کی یکمشت جب اتاری گئی تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ ساری یکمشت اتاری گئی ہے، انا انزلنا ہو گیا، اور جو قسطوار اتاری گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر تو یہ ہو گیا نزلنا۔ یہ انزلنا اور نزلنا میں یہ فرق ہوا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ اکٹھی کتاب اتار دیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر بار وحی لینے میں دقت نہ ہوتی اور بخار نہ لگتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گرمی نہ لگتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں پریشان یا تکلیف میں نہ ہوتے، وحی لیتے وقت تو کافی دشواری ہوتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یہ معاملہ نہ ہوتا، ایک بار ہی سارا اتر جاتا۔ میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید یہ تمام انسانوں جو نفس اور شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے اور خراب معاشرے اور ماحول کی وجہ سے مریض ہو چکے ہیں روحانی، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام مریضوں کے لیے اس کو علاج بنا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہاں بھی نُنَزِّلُ استعمال ہوا ہے کہ ہم قرآن مجید کو تیرے اوپر قسطوار اتارتے ہیں، اور یہ کس لیے اتارتے ہیں؟ مَا هُوَ شِفَاء، کہ یہ تمام روحانی امراض کا علاج ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنوں کے لیے یہ مہربانی ہے خدا کی طرف سے۔ تو وہاں بھی قسطوار کا لفظ ذکر کر دیا، یہ بیماروں کے لیے علاج خدا نے اتارا ہے۔ اور وہ ایسی بیماری تھی کہ اس بیماری کا علاج دنیا کے مادیات سے نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ دنیا کے ہوشیار لوگوں کے تجاویز سے علاج نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ دنیا کے دانشوروں کے تجاویز سے وہ علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسی خطرناک بیماری تھی کہ وہ بیماری دانشوروں کے علاج سے تو بڑھ جاتی اور اہل شورا کے علاج سے تو بڑھ جاتی، اور اسی طرح باقی سمجھدار مادیات کے سمجھدار کے علاج سے وہ بیماری اور بڑھ جاتی۔ اللہ رب العالمین نے واحد شفا اتار دی، اور وہ آسمانوں سے اتار دی۔ اب جو آدمی بھی روحانی مریض اپنا علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ واحد علاج گاہ قرآن مجید ہے، یہاں سے اپنے مرض کے مطابق شفا لے لے۔ میں نے ایک تفسیر میں دیکھا، بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جس کام کو جس وقت مقرر پر لازمی کر چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کام کے ساتھ انسان کے بیماری کو مارنا ہے، اور یہ انسان اگر وہ وقت سے ٹال دے اور وہ ہٹا کر ادا کر دے تو اس انسان کی وہ نفسانی بیماری مرے گی نہیں، وہ بدستور باقی رہے گی، اور یہ بیمار رہے گا، اپنے آپ کو تندرست سمجھے گا لیکن رہے گا بیمار۔ میرے محترم دوستو، نماز اگر وقت پہ ادا نہ کی اور قضا کر دی اور بعد میں ادا کر دی تو اس انسان کے لیے یہ جو نماز علاج ہے وہ علاج پوری طرح شفا یاب اور شفا بخش علاج نہ بن سکا، بلکہ وہ بیماری اب بھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، نماز قضا کر کے پڑھنے سے وہ علاج حاصل نہ ہو سکا، بیمار اب بھی بدستور بیمار ہے۔ کیا خیال ہے؟ پھر روزہ ٹالیں گے، نماز ٹالیں گے، اسی طرح حج کو ٹالیں گے، بر وقت حکم کو ٹالیں گے،
اگر یہ حکم ہم نے ٹال دیا تو اللہ رب العالمین نے اس حکم کو نفسانی بیماری کا علاج بنایا، اور ہم ابھی تک اپنے آپ کو قضا کے ساتھ قضا کر کے بعد میں ادا کرنے کے ساتھ شفا یاب سمجھتے ہیں۔ ہم شفا نہ پا سکے، ہم اب بھی مریض ہیں۔ اب خود اندازہ لگائے کہ ہماری امت مسلمہ میں مسلمان کتنا مریض ہے۔ کافر کو چھوڑ دیں، منافق کو چھوڑ دیں، یہ مسلمان جو دل اور زبان سے مسلمان ہے وہ کتنا مریض ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ کو ڈاکٹر صاحب دوائی دیتے ہیں، اور دوائی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں صبح نہاری میں یہ ٹکیا لینی ہے گولی، اور یہ گولی صبح دوپہر شام لینی ہے کھانے کے بعد 15 منٹ، اور یہ گولی صبح شام لینی ہے، اور یہ گولی آپ نے یا یہ شربت آپ نے صبح دوپہر شام لینی ہے، آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی، مادی بیماری۔ آپ اگر ایسا کر لیں کہ 3 چمچ اس شربت کی صبح سویرے لے لیں ایک بار، اور وہ 3 وقت کی دوائی صبح سویرے ایک بار لے لیں، اور وہ 2 وقت کی دوائی صبح سویرے ایک بار لے لیں، اور وہ 1 وقت والی جو نہاری منہ ہے وہ بھی شامل کر دیں، کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کا کتنا اچھا علاج ہو جائے گا یا تباہی ہو جائے گی؟ مکمل تباہی ہو جائے گی، آپ کا علاج نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر جانتا ہے کہ 3 وقت کھانے سے علاج ہوگا، لیکن اگر سارا ایک وقت میں آپ کھا لیں تو آپ تباہ ہو جائیں گے، آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا، اور آپ کے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، آپ کا جگر خراب ہو جائے گا، خون بنانا چھوڑ دے گا، آپ کے گردے خراب ہو جائیں گے، اور یہ آپ کو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، پھر بیماری اس حد تک جائے گی کہ واپس نہیں آ سکے گی۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ یکمشت اتار دیتے اور قسطوار نہ اتارتے تو پھر انسانوں کی اصلاح بالکل نہیں ہو سکتی تھی، نہ تو مذہبی معاملات میں، اور نہ سیاسی معاملات میں، اور نہ آمدن اور خرچ کے معاملات میں، نہ نکاح اور طلاق کے معاملات میں، نہ جہاد اور دعوت تبلیغ کے معاملات میں، کسی معاملے میں پھر توازن نہ رہتا، یہ ساری چیزیں خراب اور فساد کا باعث بنتی۔ اللہ نے نزلنا قسطوار اتار دی۔ الذکر، قرآن مجید کو ذکر کہا گیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے ذکر فرمایا، قرآن پاک ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، یہ سارے اذکار ہیں، اور ان میں اللہ تبارک و تعالی یاد آتا ہے اور بندہ اپنے رب سے مشغول رہتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، باقی اذکار وحی جلی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید یہ ایسا ذکر ہے، یہ وحی جلی ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے روح المعانی میں حضرت علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جیسے ہمیں نبی دیا خاتم الانبیاء، اور ہماری امت ہو گئی خاتم الامم، تو ہماری یہ کتاب ہو گئی خاتم الکتب۔ اب نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی اور امت کی ضرورت ہے، اور نہ کسی نبی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ان تینوں معاملات میں ہمیں مکمل خود کفیل بنا دیا ہے۔ ہمیں اپنے مرجع اور مصدر پر رجوع اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسی پر مرکوز رکھ دیں۔ خاتم الکتب، خاتم الانبیاء، خاتم الامم، آپ روح المعانی کا مقدمہ تلاش کر دیں تو یہ بات آپ کو کسی قدر 1-2 سطر میں مل جائے گی جو میں نے عرض کر دی۔ الذکر، یاداشت ہے جو گزرا اس کا بھی یاداشت ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں آخر میں پیدا کر دیا کہ گزری تمام امتوں کی قبائح ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم ان سے عبرت حاصل کر کے احتیاط کا قدم رکھیں، اور پچھلی امتوں کے اوپر نوازشات، اور نوازشات کے بعد ان کی ناقدری، اور اس ناقدری پہ خدائی گرفت، اس چیز کو ہم دیکھ کر ہم احتیاط کا قدم رکھ لیں۔ یہودی واقعات دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، نصرانی واقعات دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ احتیاط کا سبق حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم احتیاط کا سبق قرآن مجید سے حاصل کر کے ان قوموں کے آخر میں جو گرفتاری ہوئی اس گرفتاری سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم احتیاط کا سبق نہ لے چکے تو جو انجام ان کا تھا وہی انجام ہمارا ہوگا۔ ان کا دنیا میں ایسا خطرناک تھا، ہمارا اگلے جہان میں خطرناک ہوگا، دنیا میں اذیتوں کا سامنا ہوگا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کے بھی اللہ رب العالمین کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق مسلمان اس قرآن مجید کی حفاظت چھوڑ دیں، ناظرہ قرآن مجید نہ پڑھیں،
حفظ قرآن مجید نہ پڑھیں اور نحو صرف چھوڑ دیں اور بلاغت بھی چھوڑ دیں، لغت کو حاصل کرنا بھی چھوڑ دیں، اور اسی طرح تفسیر اصولی تفسیر بھی چھوڑ دیں اور احادیث کو بھی چھوڑ دیں، خدا نہ خواستہ اس امت پر ایسا وقت اگر آ جائے اللہ رب العالمین کسی کائناتی گوشے سے ایسے انسانوں کو اٹھائے گا کہ جو نسلاً بعد نسل کافر ہی چلے آ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کمر بستہ بنا دے گا اس میدان میں، وہ اس کتاب کے الفاظ کی بھی، مفہوم کی اور معنی کی اور تمام گرامر کی بھی حفاظت کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ بڑا کڑوا ہوگا کہ یہ مسلم نسل تباہ ہو جائے گی، اور اس مسلم نسل کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے عبرتناک سزا دے دیں گے، یہ تباہ ہوں گے تب اگلوں کے حوالے اللہ کرے گا۔ یہ بڑا سخت طریقہ، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔ لوگوں اگر تم دین کی محنت چھوڑو گے اور تم مستغنی ہو جاؤ گے اور اپنی دنیا میں لگو گے یا اس کی دشمنی میں لگو گے، اللہ تمہیں لے چلے گا۔ یذہبکم کا لفظ یہ موت پر نہیں بولا جاتا، تباہ کر دے گا اور ایک ہی مرتبہ تباہ کر دے گا۔ ویأتی بآخرین، اللہ کچھ اور گوشے سے لوگوں کو اٹھا کر لے آئے گا۔ وکان اللہ علی ذلک قدیرا، یہ اللہ رب العالمین کے قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کائناتی تصرفات روزمرہ کر رہے ہیں، اللہ نے کائناتی تصرفات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی کرے گا، تو یہ تصرف بھی خدا تعالیٰ پر کوئی مشکل اور گرا نہیں ہے، آسانی سے کر لے گا۔ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، یہ طریقہ بڑا مشکل ہے۔ مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ دین کی خدمت پرندوں سے لے گا، اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے لے گا کوے سے، اللہ دین کی خدمت کتوں سے بھی لے لے گا، اللہ دین کی خدمت شیر چیتے سے بھی لے لے گا، لیکن پھر جب تم چھوڑو گے تو اللہ تمہیں تباہ کر کے ان سے لے گا، تمہارا وجود پہ خراب ہو چکا ہوگا، تم نشان عبرت بن چکے ہوگے، بھائی چھوڑنا نہیں ہے۔ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ میری بات کیا تھی؟ یہ مجلس آج منعقد ہوئی ہے، یہ قرآن مجید سے متعلق مجلس ہے، یہاں بچوں نے حفظ کر دیا ہے اور یہاں پر قرآن مجید کی تجوید ہو گئی ہے، اور یہاں پر مدرسے میں شب و روز یہ لڑکے لگے رہے اور یہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ آج یہ حافظ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اس سے پہلے شروع میں یہ جاہل آئے تھے، ناظر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، اب یہ حافظ اور قاری بن کر واپس جا رہے ہیں، اللہ نے ان کو یہ اعزاز دے دیا ہے، یہ بڑا کرم ہے خدا تعالیٰ کا۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں جی، دوسرا طریقہ حفاظت کا عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسباب پیدا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان اسباب کو استعمال کر دیں، اور ان اسباب کے استعمال سے قرآن مجید کی حفاظت ہو جائے۔ ان اسباب میں سے آپ کے یہ بچے ہیں، ان اسباب میں سے یہ علماء ہیں، ان اسباب میں سے یہ استاد اور شاگرد ہیں، ان اسباب میں سے مدرسہ ہے، ان اسباب میں سے مسجد ہے، اور ان اسباب میں سے یہ تپائی ہے، اور ان اسباب میں سے قرآن مجید کے نسخے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو تیار کر دیں اور میدان میں حاضر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان مذہبی کے ذہن میں ڈالا کہ میں اپنے بچے کو اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے مد میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے دل میں ڈالا کہ اس نے یہ کہا کہ میرا یہ بچہ عالم برکن اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں استعمال ہو جائے، یہ ناظرہ پڑھ کے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں استعمال ہو جائے، میرے بچے کے ذریعے سے اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے، میرے پوتے کے ذریعے سے اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے۔ یہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حفاظت کریں گے، لیکن یہ حفاظت کا طریقہ اتنا پرامن ہے اور اتنا پرکشش ہے اور اتنا عافیت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے اس کو بھی محفوظ کرے گا اور عزتیں دے گا، اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بھی محفوظ کرے گا، ان کو بھی عزتیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ اخلاقی ہمدردی کرنے والے لوگوں کو بھی ان میں استعمال کر کے ان کی بھی عافیت اور ہمدردی اور اللہ تعالیٰ ان کی عزت بھی بڑھائے گا، اور ان کے ساتھ مالی تعاون کرنے والے، اخلاقی تعاون کرنے والے، سفارش کرنے والے، سیاسی میدان میں مدارس کا ساتھ دینے والے، یہ لوگ جو لگے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے عافیت کی چادر سب پہ بچھا دے گا۔ یہ بچھایا ہے خدا تعالیٰ نے، یہ چادر بچھائی گئی ہے۔
اب ہم اس امن کے چادر میں آ گئے ہیں، اور اس کے اندر حافظ قرآن تو آ گیا کہ وہ اپنی زبان اور دل کو استعمال کرتا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں، ایک حافظ قرآن یہ تقریباً پورے کے حال پہ بھاری ہے، کے حال اوپر نیچے، کولک کے حال دوسرا کے حال، اور ساتھ یہ کیا چیزیں آگے وہ گنج منڈی ہے، کیا چیزیں اڈے سے اوپر شیخ البانڈی، یہ سارا ان سب سے ایک قرآن مجید کا حافظ بھاری ہے۔ آپ کہیں گے کیوں بھاری؟ میں بتا دیتا ہوں، اس طرح پر باری ہے کہ آپ میں سے حافظ قرآن کو نہیں لیتا، علماء کو نہیں لیتا، جو قرآن مجید فر پڑھتے ہیں ان کو نہیں لیتا، میں لیتا ہوں عام مسلمان کو، تبلیغ والا عام مسلمان جو قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، مرد اور عورت، جوان یا بوڑھے، وہ قرآن مجید جو پڑھتے ہیں اس پورے علاقے کے کتنی مرتبہ ختم کریں گے؟ 2.5-3 سال میں 3 سال میں کتنی مرتبہ ختم کریں گے؟ یہ پورا جو میں نے گن لیا یہ علاقہ 3000 مرتبہ مشکل ہے، 4000 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا مشکل ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ اتنا کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کھڑے ہو کر کہ میں عالم نہیں ہوں، حافظ نہیں ہوں، اور میں قرآن مجید روزانہ 4 پارے پڑھتا ہوں، دکھا دے، کھڑا ہو جائے کوئی، ملے گا کوئی ایسا آدمی؟ لیکن یہ سارے حافظ موجود ہیں، یہ قاری صاحب ہمارے تمام استاد القراء ہیں، سب کو پتا ہے بھائی، ایک بچہ جب متوسط ذہن والا وہ قرآن مجید حفظ کرتا ہے تو سبق کتنی مرتبہ دہراتا ہے؟ قاری صاحب سبق کتنی مرتبہ دہراتا ہے؟ 60-70 مرتبہ پرزے کر کے دہراتا ہے۔ پھر جب پورے یاد کر لے پھر اس کے بعد کتنی مرتبہ دہراتا ہے؟ پھر جب یہ سبق ہی بن جائے پھر کتنی مرتبہ دہراتا ہے؟ پھر جب سبق کی منزل بن جائے کتنی مرتبہ دہراتا ہے؟ پھر منزل جب کچی ہو جائے پھر دوبارہ پکی کرنے پڑے اور سبق بند ہو جائے اور اس کو پختہ کرنے میں کتنا وقت لگاتا ہے؟ یہ سارا کا سارا لگا کر 2.5 سال میں یہ بچہ حفظ کرتا ہے، اور 2.5 سال کے بعد 1 سال یہ مزید لگا لیتا ہے پختہ کرنے میں، یا 6 مہینے لگا لیتا ہے پختہ کرنے میں، تو 3 سال نے اس میں قرآن مجید پڑھا۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بچے میں 3 سال میں کتنی بار قرآن مجید پڑھا ہے؟ آپ یقین کریں گے 25,000 مرتبہ سے زیادہ پڑھ چکا ہے۔ آپ پورے شیخ البانڈی والے اور یہ سارے گنج منڈی والے اڈے سے اوپر یہ سارے ملا کر یہ 4000 ختم بمشکل کرتے ہیں 3 سالوں میں۔ ایک حافظ قرآن نے 3 سال میں 20,000 سے زیادہ ختم کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ حافظ قرآن ایسا مر گیا، یہ پورے ابتباط کے اوپر جو میں نے گن لیا ہے اس سارے علاقے سے بھاری ہے، زیادہ قرآن تو اس نے پڑھ لیا ہے، زیادہ تو اس نے پڑھ لیا ہے، مقام تو پھر اس کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی دنیا میں آئے تھے، حافظ قرآن تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل پر قرآن اتارا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، دل پر اتارا ہے قرآن مجید، یہ دل پر اتری کتاب ہے، دل نے محفوظ کی، پھر اس دل سے بواسطہ زبان کے صحابہ کرام تک تبلیغ میں نکلی، اور صحابہ کرام نے بقدر استطاعت یاد بھی کیا، کوئی سارے قرآن کا حافظ، کوئی آدھے کا حافظ، کوئی 10 پارے کا حافظ۔ جو ترمیم اللہ نے کرنی تھی وہ ترمیم والا جو حصہ ختم ہو چکا ہے وہ دوبارہ نبی کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا تھا، اور ہر رمضان میں جبریل امین کے ساتھ دور، جبریل کا حضور سے دور، آخری رمضان میں 2 مرتبہ دور، زید بن ثابت کے ساتھ 1 مرتبہ دور ہو گیا قرآن مجید کا۔ یہ سارا قرآن مجید حضور علیہ السلام نے پڑھا ہے، حضور علیہ السلام دنیا سے حافظ قرآن گئے ہیں۔ آج یہ لڑکا حفظ قرآن کر لیتا ہے اور اسی طرح زندگی گزارتے محفوظ کرتا ہے، بھولا نہیں ہے، پڑھ کر یاد رکھا کتاب اللہ کو، یہ بھی مر گیا تو یہ مرتے وقت ساتھ قرآن مجید کو لے کے جا رہا ہے، اپنا سینہ نبی کے سینے کے ساتھ مشابہ بنا کر مر رہا ہے۔ بھائی تیرے سینہ تو سورہ فاتحہ میں نبی کے ساتھ مشابہ نہیں ہے، تیرا سینہ تو قل واللہ احد میں بھی حضور کے ساتھ مشابہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام قرآن مجید کی تجویدی لہجے میں، عربی لہجے میں تلاوت کرتے تھے، اور تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتا ہے۔ تیری قرات سورہ فاتحہ کی نبی کے ساتھ نہیں مل رہی، وہ اس سے جدا ہو گئی ہے، تیرا لہجہ جدا، تیرے حروف کا تلفظ جدا، اور اس کا ہو بہو عربی لہجے میں حضور کے ساتھ مشابہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ خدا کی قسم تو فاتحہ میں مشابہ نہ ہو سکا، یہ پورے قرآن مجید میں مشابہ ہو کے مر رہا ہے۔ حافظ قرآن معمولی نہیں ہے بھائی۔ آپ تھوڑا سا بخاری شریف کی طرف جائیں، بخاری شریف میں کتاب الجہاد میں ایک جگہ لکھا ہے کہ دشمن کی زمین میں قرآن مجید کو اٹھا کر لے جانا جائز ہے یا نہیں، دشمن کی زمین میں قرآن مجید کو اٹھا کر لے جانا جائز ہے یا نہیں، اختلاف ہے۔
بہرحال فیصلے کی بات یہ ہے کہ اگر خطرہ ہو کہ وہ قرآن مجید کو ڈھیر میں ڈال لیں گے، شراب اس کے اوپر گرائیں گے، پیشاب کر لیں گے، تو پھر نہ لے جاؤ. لیکن اگر یہ خطرہ نہیں ہے تو مجاہدین وہ قرآن مجید کو لے جا سکتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کی زمین میں بھی لے جا سکتے ہیں. دلیل کیا پیش کر دی؟ دلیل یہ پیش کر دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کانوا یقرؤون القرآن وکانوا حفظۃ القرآن، قرآن مجید کے حافظ تھے، تلاوت کیا کرتے تھے. یہ تلاوت کر کے قرآن مجید یاد کر کے جا رہا ہے، اس حافظ کے جانے کو امام بخاری نے دلیل بنایا کہ قرآن مجید کے ورقے بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہو. بھائی ورقے میں اور حافظ قرآن میں فرق نہ ہوا. ہاں اتنی بات ہے کہ جس کے دل میں بغض علماء ہو، جس کے دل میں بغض صلحاء ہو، جس کے دل میں بغض حفاظ ہو، اس بغض کی وجہ سے وہ اس کو ضرور حقیر سمجھے گا اور گھٹیا سمجھے گا اور اس کے لیے رکاوٹیں تلاش کر لے گا. لیکن وہ اپنے بغض کا علاج کر لے. اس کا یہ بغض دین نہیں ہے بلکہ یہ دین کے ساتھ دشمنی ہے. اپنے بغض کا علاج کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ قرآن مجید کا علاج شروع کر دیا جائے. یہ یہود کی علامت تھی. یہ اپنا علاج نہیں کرتے تھے، دوسروں کا علاج کرتے. مثلا میں عرض کروں پھر ختم کرتا ہوں. یہودی آئے حضور علیہ السلام کے پاس، عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ابو القاسم اللہ کے نبی نہیں، یہ نہیں کہتے تھے. وہ کہتے ہم نبی کہیں گے خوش ہو جائے گا اور آنکھیں چھار ہو جائیں گی خوشی کی وجہ سے. ابو القاسم تیرے اوپر وحی کون لاتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل. انہوں نے کہا اچھا یہ جبریل وحی لاتا ہے اس لیے ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانتے. اگر یہ وحی میکائیل لاتا ہم آپ کو پیغمبر مان لیتے. اس لیے کہ جبریل کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے باپ دادے سرکشی کی وجہ سے، بدماشی کی وجہ سے تباہ ہوئے. بدماشی تو وہ نہیں کہتے تھے، یہ میری تعبیر ہے. اور یہ جبریل بیچ میں شامل تھا. کوئی گاؤں الٹے ہو چکے ہیں یہ شامل تھا، اور کہیں پر دریا میں غرق ہو گئے تو یہ شامل تھا، اور کہیں پر خدا کا کوئی اور قہر آ گیا تو یہ بیچ میں شامل تھا. یہ ہمارے جدی پشتی ہمارے باپ دادوں کے دشمن ہیں. اس لیے وہی یہ لاتا ہے تو ہم نہیں مانتے. اگر یہ وہی تبدیل ہو جائے اور میکائیل لے آئے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. یہ پیشکش کی. آپ کیا سمجھیں گے؟ یہاں پر ان خبیثوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنا نظام بدل دے، ہم اپنا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر میکائیل بھی لاتے تب بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے. اس لیے کہ ان کی عادت ثانیہ بغض نبی اور بغض محمد اور امت محمدیہ کے ساتھ بغض یہ بن چکا ہے. اب جب بغض علماء میں کوئی آدمی مبتلا ہو، وہ کسی عالم کا دوست نہیں ہے، وہ ہر عالم کا دشمن ہے. وقتی طور پر کسی عالم کا سہارا لیتا ہے، خدا کی قسم کہہ دیتا ہوں وہ سہارا لے رہا ہے وقتی طور پہ. وہ بغض علماء میں مبتلا ہے. بھائی اپنا علاج کرنے سے ہماری آخرت بنے گی. اپنا آپ ٹھیک کرنے سے ہم اللہ کے سامنے سرخ رو ہوں گے. اور جو ہمیشہ دوسروں میں لگ جاتا ہے، اپنا آپ چھوڑ دیتا ہے. تو صاحب سے میں عرض کرتا ہوں، صاحب تیرے ساتھ بھی وہی نفس ہے اور اس کے ساتھ بھی وہی نفس ہے. تیرا نفس بھی اسی طرح مریض ہے، اس کا نفس بھی اسی طرح مریض ہے. جس مرض کا علاج تو دوسرے کے نفس میں تلاش کر رہا ہے وہی نفس تیرے ساتھ بھی ہے. جھوٹ وہ بولتا ہے، جھوٹ تو بولتا ہے. ہاں جھوٹ کا فرق ہے، وہ معاملات میں بولے گا تو کسی اور کام میں بولے گا. جھوٹے دونوں ہو، لہذا علاج دونوں کر لو. اپنا آپ مقدم ہے. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آپ کے یہ بچے کوشش کر لیں. بھائی یہ سارے بچے کوشش کر لو. ہم بڑے ہو کر علماء بنیں گے. ہم اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ہمارے نبی نے خدا کی قسم تعویلات باطلہ کر کر کے دین نہیں پڑھایا. اللہ کے نبی نے قرآن مجید کا مضمون اور معنی متعین کر کے دین پر پڑھایا ہے. اگر ہم تعویلات باطلہ کر کے مراد نبی کے خلاف ہم کوئی اور مراد نکالتے ہیں، ہم نبی کے وارث نہیں بن سکتے. ہم نبی کی کتاب کی تحریف کرنے والے تو بن سکتے ہیں، وارث نہیں بن سکتے. وارث تب ہوں گے جو نبی نے پڑھایا وہی ہم پڑھائیں آگے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہم فتویٰ بنانے والے نہیں، ہم بتانے والے ہیں. بنانے والا اللہ ہے، یہ بتانے والے صرف ہم ہیں. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ بچوں آپ اس آیت میں اپنے آپ کو شامل کرو. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. مراد خداوندی بتائیں گے، مراد رسول بتائیں گے، مراد مشائخ بتائیں گے. انہیں تبدیل کر کے ہم بات نہیں کریں گے. یہ تبدیل کرنا شیعوں کا حصہ ہے، یہ تبدیل کرنا خوارج کا کام تھا.
یہ تبدیل کرنا معتزلہ کا کام تھا، یہ تبدیل کرنا غامدی کا کام ہے، یہ تبدیل کر لینا یہ قادیانی کا کام ہے، یہ تبدیل کر لینا آوارہ لوگوں کا کام ہے جن کا خدا کے ساتھ عبدیت کا اور تقوی کا واسطہ نہیں۔ اس لیے آپ ان کا رویہ اور مزاج نہ اپنائیں، مراد رسول کو سیکھنے کے لیے 8 سال کتابیں پڑھیں، 10 سال کتابیں پڑھیں۔ باقی اور کسی پہلو پہ میں بات عرض کرنا چاہتا تھا، وقت کی قلت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔